پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھائی اگر ایک کھجور ہے نا آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے، شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے، بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے وہ ہے جہنم کی آگ، ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہے نا تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے. ٹھیک ہے نا، یہ بچ گیا ٹرک کے نیچے آیا تھا، نیچے سے اسٹیکر ٹرک کے نیچے کوئی آ جاتا ہے اسٹیکر بن جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا. اس کی فکر نہیں کرتے، صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے عبادات کرنا بولو بھائی ضروری. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے، تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. تبھی آت المال علی حبہ، غیر مسلم جو انسانیت کی مدد کرتا ہے اللہ نے صاف بتا دیا یہ انسانیت کی اس مدد کا ان کو دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ کے لیے نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے ہاں اس چیز کی قدر ہے جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اس چیز کی قدر ہے. اللہ کہے گا میں پہلے ہوں، میرے لیے کیا تو میں اجر دوں گا، میرے لیے نہیں کیا تو جس کے لیے کیا اس سے جا کے لے لو. تو جلدی جلدی پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو غیر مسلم کو یہ بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ معبود کو خوش کیسے کرنا ہے. ہمیں ایک ایک چیز میں رہنمائی ہے، کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے تھوڑا خوش ہوتا ہے. اللہ توبہ سے بھی خوش ہوتے ہیں. اگر آپ سے گناہ ہو گیا نا تو جیسے اللہ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، جب گناہ سے توبہ کرو گے تو اسی حساب سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کا نظام اللہ نے دیا، حج کا نظام دیا، وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد طواف کرنا ہے، چکر لگانے اللہ کی. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں اللہ نے جو کہہ دیا ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس طریقے سے وہ کرتے چلے جائیں، چاہے ہمارا دل لگے یا نہ لگے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب تک نماز میں مزہ آ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں، جب بوریت شروع ہو گئی تو نماز گول. حالانکہ عبادت کا اصل وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا دل نہ لگے. اپنے آپ کو نا عبادت کا عادی بنائیں کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، دل لگے یا نہ لگے. بعض بار نماز میں دل، ابھی دیکھو آج مجھے صبح سے جاگا ہوں، یعنی دوپہر کو آرام کا موقع نہیں ملا نا، تو ابھی جب میں نے افطاری کی اتنی ٹائٹ قسم کی نیند آئی نماز پڑھنے کے بعد نا کہ منزل بھی یاد کرنی تھی. وہ میں نے پارا دہرایا تو میرے پاس صرف 10 منٹ پہ سونے کے لیے کتنا ٹائم تھا؟ 10 منٹ. گھر والوں کو میں نے کہا مغرب سے عشاء کے درمیان 10 منٹ کا ٹائم مجھے ملا سونے کے لیے. مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی، میں نے گھر والوں سے کہا کہ 10 منٹ میں سو رہا ہوں، مجھے 10 منٹ بعد اٹھا دینا. نہیں اٹھائے تو پورا محلہ میرے گھر پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ نماز بھی پڑھانی ہے تراویح بھی پڑھانی ہے. 10 منٹ کے بعد میری جب آنکھ کھلی ہے نا، وہ 10 منٹ اتنی گہری نیند آئی ہے. جب گھر والوں نے اٹھایا تو میں سمجھ رہا تھا سحری کے لیے اٹھایا ہے. میں کیا سمجھ رہا تھا؟ اور ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ. اتنی گہری نیند، بالکل ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں. اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا. اتنی ایسی سخت نیند تھی کہ یار بستر کو کیسے چھوڑ دیں، تھکاوٹ میں آپ سو اور اتنی گہری نیند ابھی شروع ہوئی اور آپ کو کوئی آگے اٹھا دے، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کیسے پڑھوں گا نماز میں اور کیسے پڑھاؤں گا. لیکن ایک چیز ہے بھائی، یہ تو کرنا ہے ہی. کیا خیال ہے؟ پبلک بھی کھڑی بھی ہے پیچھے، لوگ بولیں گے امام صاحب کہاں ہو گئے، امام صاحب ہی شارٹ ہو گئے، اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. بہرحال اٹھے، وضو کیا، عجیب سی کیفیت
कैफियत थी, जब गहरी नींद से इंसान अधूरी नींद से उठता है तो क्या कैफियत होती है, लेकिन कितनी देर रही है वो कैफियत, थोड़ी देर के बाद तबीयत बोलो भाई सेट हो गई। शुरू की 4-6 रकतों में दिल नहीं लगा, फिर नमाज में दिल लगना बोलो भाई शुरू हो गया, बड़ा मजा आया आज तो तिलावत में। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूँ कि ये दिल जो है ना इन चक्करों में बोलो भाई नहीं पड़ा करो। अब अगर मैं सोचता कि यार इतनी सख्त थकावट अभी उठ के जाऊं ऐसी नमाज का क्या फायदा कि जब दिल ही ना लग रहा, उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही, छोड़ो यार रात को पढ़ लेंगे, तो उस वक्त भी वही कंडीशन होती जो अब है। तो एक चीज जब तय है कि भाई ये तो छोड़ सकते ही नहीं है, ईशा की नमाज कैसे छोड़ दे, ये तो छोड़ सकते ही नहीं है, वो तो आना ही आना है। 2-4 रकतों में सुस्ती हुई, उसके बाद क्या हुआ फिटफाट। तो मेरे पास लोगों की कॉल आती है, दिल नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, तिलावत में भाई कर लो, दिल लगे ना लगे, जब काम करना शुरू हो गए इंशाल्लाह दिल लगना खुद बहुत। याद रखो किसी चीज का इरादा करना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल नहीं होता। ये खूब अच्छी तरह जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, वो दुनिया में बड़े बड़े काम निपटा देगा। हम ये समझ रहे होते हैं कि मेरे लिए जो उठना मुश्किल होता है ना, तो यही कैफियत मेरी हर वक्त रहेगी, ऐसा नहीं है। आप एक दफा उठ के काम शुरू कर दो, आपकी तबीयत में खुद ब खुद निशात पैदा। अच्छा, फिर मुझे उस वक्त ये भी ख्याल आ रहा था यार तरावी के बाद बयान भी करना है। अगर उस वक्त मुझसे पूछते, मैं कहते बयान गया ना, बयान करूंगा, तरावी भी अक्ल तरीके से पढ़ लूंगा, लेकिन सब अब हो गया ना, देखो कैसे फिटफाट बयान कर रहा हूँ आपके सामने। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का एक दफा हमने बयान सुना, वो बयान करने के लिए आए, फरमाए कि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बयान का, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं दिल की मानना शुरू कर दी, ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दी, तो आज एक बयान का नागा करवाया, बैतुल मुकर्रम में उनका बयान होता था, तो फिर ये दोबारा नागा करवाएगा, फिर क्या शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ टुल्ले, फिर टुल्लेबाजी शुरू। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि मैंने इसलिए आज आया हूँ, बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि नागा ना हो, और फिर ऐसा खानदानी बयान किया उन्होंने जबरदस्त फिटफाट। तो जब आप किसी चीज का इरादा कर रहे हैं ना, उस वक्त शैतान घसीटता है। जब आपने शैतान को शिकस्त दे दी कि ऐसी की तैसी मैं तो करके छोड़ूंगा, बस उसी वक्त से आपकी तबीयत में क्या पैदा हो जाएगा, बोलो भाई निशात। निशात का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको भाई, यानी फिटफाट हो जाएंगे, मामू बन जाएंगे, मामू। तो ऐसा निशात पैदा हो जाएगा। तो जितने भी कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं, वो ये गुर जानते हैं कि किसी काम का इरादा करना। देखो नमाज का जब वक्त होता है तो बसा औकात ऐसा होता है दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन एक दफा जब घर से निकल गए फिर आदमी भूल जाते, फिर फिटफाट ऑटोमेटिक खुद बहुत चल रहा होता है, खुद बहुत वुजू खाने में जाके बैठता है, खुद बहुत नमाज में आगे खड़ा हो जाता है, सुन्नतें पढ़ता है, भीतर पढ़ता है, घर जाके उसको ख्याल आता है कि यार मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था। ठीक है ना। रमजान का भी ऐसा ही है, सुबह सहरी में उठने में दिल नहीं चाहता अगर रात को देर से सोए, उठते हैं फिर भी थोड़ी देर की सुस्ती होती है, उसके बाद बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो ये अपनी जिंदगी का उसूल बना लें कि जो इबादत है वो बहरहाल हर सूरत में बोलो भाई करनी ही करनी है, दिल लगे या ना लगे, पाबंदी करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस में आता है कि अहब्बुल अमाली मा दावमा अलैहा साहिबुहा व इन कल्ला, अल्लाह के नबी को वो अमल महबूब था जो थोड़ा हो मगर पाबंदी से हो, पाबंदी के साथ। तो जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूँ कि देखो अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आज मैं आयतें पढ़ रहा था ना, उसमें अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक से मुताल्लिक कुछ कवानीन बयान किए। पहले मैं वो खवातीन के सदक़े की बात मुकम्मल करूँ। खवातीन को चाहिए भाई, जाना है क्या आज, उन्होंने तो मुझे कल का बोला था, कमाल है यार, अच्छा बैठे जरा। तो खवातीन को जो सदका और खैरात है, वो खवातीन को एक बात का बहुत एहतमाम करना चाहिए कि जितनी अल्लाह ने आमदन दी है उसमें से क्या करें, सदका, और अपने रिश्तेदारों को कभी कभार अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट कर दिया करें। टाइट किस्म का जोड़ा जो ईद पे शौहर की तरफ से मिला, वो अपनी नंद को ना, नंद किसे कहते हैं, शौहर की बीवी बहन को ना, वो नंद को क्या कर दिया, बोलो भाई किसके लिए, अल्लाह के लिए, कि ससुराल से रिश्ता क्या हो जाए, रिश्तेदारी जोड़ना भी तो है। और जो टाइट वाली साड़ी आई थी जहेज में, वो सास को दे दी। तो हमारे मुआशरे में हदियों का रिवाज क्या हो रहा है, मौके पे लेन देन होता है शोबाजी के लिए, मौके पे ना दिया करें। जैसे मैंने बताया ना, हम किसी को लिफाफा नहीं दे, लिफाफे ना दें, मौके पे एक ढेला ना दें, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना, गैर मुतवक्के, वो वाला हदिया दे दिया करें। इस हदिये से क्या होती है, और हदिये का उसूल ये है कि जब दिया जाए छुपा के दिया जाए। आपने नन को पूरी दुनिया के सामने दे दिया, नन बोलेगी शो मार रही है, नन क्या बोलेगी, शो मार रही है, सबको दिखाने के लिए मुझे दे रही है, और नन अपनी इंसल्ट महसूस करेगी। वो बेइज्जती महसूस नहीं करती कभी भी, वो हमेशा क्या महसूस करती है, इंसल्ट, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस करने में इंसल्ट महसूस होती है।
ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اپنی بےعزتی محسوس کرے گی کہ بھائی وہ اسے شوبازی کے لیے، ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، تو اس لیے چپکے سے دو اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں، بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا، یہ میں نے دیا، یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے، تو بار بار شو بازی شو بازی. تو اللہ کو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں کو گفٹ دیں گے تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو تکلیف. سب سے بڑا فائدہ یہ ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ. تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں؟ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہم تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے. ہم تو کسی کو ہدیہ دیں تو ہم تو یہ شو بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہدیہ یہ گفٹ ساس کو کس نے دیا ہے، بہو نے دیا ہے، تو شو بھی نہیں کرنا چاہتے ہم، تو چاہتے ہیں چھپا رہیے. میں اکثر اپنے رشتے دار کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب آتے تھے گھر اپنے والد صاحب کو ایک اچھا اماؤنٹ پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اپنی طرف سے رشتے داروں میں یہ تقسیم کر دیں اپنے نام سے، یہ نہیں بتانا کہ یہ کس نے دیے ہیں، میں نے دیے، تاکہ آپ کی ویلیو ہو. آپ کو عزت دے رہے ہیں نا کہ ابا آپ ابا ہیں، پتہ چلے ابا کون ہے، آپ ہیں. اگر میں خرچ کروں گا گھر میں لوگ مجھے ابا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو باپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں باپ کون ہے. آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے، بیٹا تھوڑا سا پیسے والا آتا ہے تو ابا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی دیں، لیکن بہت سی رقم باپ کے ذریعے تقسیم کروائیں اور یہ شو نہ کریں کہ یہ ابو کو میں نے دی تھی اور ابو جو تمہیں دے رہے ہیں نا یہ ابا یہ میں نے دی. نہ ابا آپ جانو آپ کی اولاد ہے، ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا، یہی شو ہوگا کہ آپ کھلا رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی اللہ کے لیے. چھپاؤ اس کو، دکھا کے خرچ کرنے کی فضیلت اس وقت ہے جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو، ورنہ صدقہ کون سا بہتر ہے؟ چھپا کے دکھا کے، اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ تاکہ ایک بھائی خرچ کرے گا دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، معاشرے میں اس کا رواج، باپ خرچ کرے گا تاکہ اولاد کو ترغیب ہو. ایک صاحب تھے، مجھے ان کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان کو دیکھا بڑی سخاوت، اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے تھے، ہر وقت بہن بھائیوں کو ہدیے بھیج رہے ہیں ہر وقت. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ، بولو بھائی، میری پھوپھیوں پہ اور چاچوں پہ خرچ کرتے تھے. انہوں نے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا، اس صاحب نے کوئی تقریر نہیں سنی سخاوت پہ، اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے تو ابا سے یہ چیز کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ خود بخود بیٹے میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو اپنے، اگر آپ کی اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھے تو زندگی میں اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا. ارے یار بول لو، آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے، میرے سامنے اف بھی نہ کرے، تو بچے کی موجودگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا، گالیاں بھی دے، باپ جو مرضی کہے چپ. بیٹا پوچھے کہ ابا دادا آپ کو اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ کچھ بولتے نہیں، تو آپ بولو بیٹا وہ دادا کس بات کے ہوئے پھر ہے بھائی؟ بیٹا وہ دادا ہے، دادا کو اللہ نے حق دیا ہے، دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے بولا تاکہ تم بھی نہ بولو. بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو، ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا، پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، گھر میں سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا؟ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں، گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں؟ نیٹ پہ بیٹھا ہوا فلم دیکھ رہا ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی، وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں، اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن یا اللہ
ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائے ہوئی ہیں, بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں, بیویاں جاب کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہے, سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا نا, میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے, جنت. ہم بھی گناہگار ہیں, نالائق ہیں, مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا, مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی, وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی, اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا, میں نے کاروبار میں لگا دیے. تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, اور وہ میرے پاس آیا, کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے. تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چلاک لوگ ہیں دنیا میں. وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے. ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی. وہ خاندانی ایسا شاٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے. جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا, ابھی کل میرے پاس ایک صاحب ہے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے, وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. آپ نے 1 کروڑ دے دیے. بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں تو اس کو حماقت آپ کیا بگاڑ لیں گے, اس کا پھر بھی دے دیا اس نے, تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں جلدی ٹوٹی پھوٹی, جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو, اللہ کو خوش کرنے کے